اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت صالحہ اور ان کی اونٹنی کا واقعہ بتائیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں قوم سمود کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین بڑی زرخیز عطا کی تھی، مٹی میں بڑی طاقت تھی، فصل خوب ہوتی، پانی بہت تھا، لوگوں نے کنویں کھودے ہوئے تھے۔ دراصل یہ اپنے وقت کے بہترین انجینئر تھے۔ ان کے محلات، قلعے اور مکان ان کے ہنر کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ میدانوں میں بڑے بڑے محل تو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، لیکن قوم سمود کا حیران کن پہاڑ ہنر تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ کے مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان کا جتنا خوشحال اور طاقتور ملک کسی کا نہیں تھا، اور یہ خوشحالی اور طاقت ہی کا گھمنڈ تھا جس نے انہیں مغرور اور ظالم بنا دیا تھا۔ ارد گرد کی بستیوں پر ظلم کرنا ان کے لیے ایک کھیل کا درجہ رکھتا تھا۔ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے سمود کے لوگ عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے نبی اور رسول حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ انہی حالات میں ایک نوجوان کا چرچا ہوا۔ سرخ و سفید بال، لمبے قد اور مضبوط جس کا مالک، یہ نوجوان عام لوگوں سے الگ لگ رہتا تھا۔ اسے اپنے زمانے کی فضول رونقوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بت قدوں میں رکھے ہوئے بتوں سے بھی سخت نفرت تھی۔ لوگ اس کی زبان سے بتوں کے متعلق نفرت کے کلمات کئی دفعہ سن چکے تھے، لیکن اس کی شرافت اور دیانت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس نوجوان کا نام تھا صالحہ، ایک معزز قبیلے کا باوقار شخص جسے بعد میں اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے شہر کے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت کی۔ انہوں نے کھانا کھلانے کے بعد لوگوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بلانے کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، اے لوگو، آج میں نے تمہیں وہ باتیں یاد کرانے کے لیے بلایا ہے جس کو تم بھول چکے ہو۔ مجھے علم ہے کہ تم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ ہی نے تمہیں اور تمہاری زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی عبادت کرنے کی بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتے ہو۔ اے میری قوم کے سرداروں، یہ گمراہی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل رب ہے۔ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور سرکشی کا رویہ چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو کے جواب میں ان سرداروں نے کہا، اے صالحہ، ہمیں تم سے بہت سی امیدیں تھیں، ہم تمہیں بہت معزز اور باوقار شخص سمجھتے تھے، لیکن تم نے ہمیں گمراہ کہہ کر ہمارے باپ دادا کے دین کو گالی دی ہے۔ تمہاری کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، آخر ہم ان خداؤں کی پوجا کیوں چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں؟ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے یہ باتیں عام لوگوں میں کی تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں کی دھمکیوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی رسالت کا عام اعلان کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ صالح نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا انکار کرنے پر اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا، مگر طاقت کے غرور میں پڑے ہوئے سرداروں اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنا عمدہ نہ ہوتے۔ بت خانوں کے مالک یعنی کاہن کہتے، اے لوگو، خود سوچو، جو ہاتھ گناہ گار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے پوری دنیا میں معزز بن جائیں۔ کچھ جھوٹے دانشور
دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل حضرت صالح علیہ السلام کا علیحدہ اور تنہا رہنے سے نعوذ باللہ ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے بیچارے صالح پر کسی بدرو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے، یہ بہت چلاک شخص ہے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بتکدوں کے کانوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر کے شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دونوں قبیلوں کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بتکدوں کے کہانوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے، کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے۔ ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف باتیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے، وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے تو سخت غصہ کھاتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور انہیں سے کہا کہ وہ اللہ کی نشانی سے اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو خوفزدہ ہوئے، مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس جا کر چھپ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے، انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اونٹنی لمبے ڈگ بھرتی کنویں کے قریب آئی، دونوں ظالم چپکے سے کنویں کے اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی پونچھیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والوں کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھا، وہ اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب وہ سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی کو مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے، صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مدد ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت خوفزدہ ہوئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلے اکٹھے ہو گئے، ہر قبیلے سے ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے کا ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے
यूं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कबीला बाकी कबीलों से बदला लेने की जुर्रत नहीं कर सकेगा और डर कर खामोश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कानून के मुताबिक इन काफिरों को अपने मंसूबे पर अमल करने की मोहलत ही न दी। अल्लाह ताला का कानून है कि इसके रसूलों को इनकी कौम यूं शहीद नहीं कर सकती है। अगर कौम इसकी कोशिश भी करती है तो इस पर अज़ाब आ जाता है। चनाचा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया और वह अपने मानने वालों के साथ लेकर रातों रात वहाँ से निकल गए। इस रात वादी में एक खौफनाक तूफान आया। बगोले की शक्ल इस तूफान की गरज इंतहाई दहशतनाक थी। इसने अहले समूद को तिनकों की तरफ बखेर कर रख दिया। मजबूत महलों और किला नुमा मकानों में रहने वाले ये बदकिस्मत लोग अब अल्लाह की पकड़ में थे। सुबह हुई तो इनकी बस्ती इबरत का नमूना बन चुकी थी। एक भी काफिर जिंदा नहीं बचा। मकानात और महल्लात का जिक्र ही क्या, पहाड़ भी यूं नजर आ रहे थे जैसे हवा इनके आर पार होकर गुजरी हो। और अब ये पहाड़ महल पत्थरों के नहीं बल्कि कपड़े के बने हुए थे और हवा ने आग की तरह इनको जलाकर तबाह कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमला के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी ज़िंदगी वही गुजारी। हमारी अल्लाह से यही उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सिर्फ़ अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।